بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور واقعات ہم آپ کے سامنے آج کی ویڈیو میں ان کا تذکرہ کریں گے۔ توحید، تصدیق اور آج ہے یقین کی منازل۔ سرکار وارث پاک کے مطابق یقین کی منازل کیا ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکات الحقانیہ۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات منبع اسناد سے عشق و توحید و تصدیق کی طرح یقین کی نسبت بھی کمال کے ساتھ جاری تھی، جس کے باطنی اثرات کا احاطہ تحریر میں لانا تو امر محال ہے، مگر بظاہر جو ارشادات و ہدایات تھے ان سے بھی یہ بات پورے طور پر معلوم ہوتی ہے کہ حضور انور کو مسئلہ یقین میں کس درجہ انہماک تھا اور کیسی اس کی تعلیم تھی۔ منشی عبدالغنی صاحب کی وارثی فرماتے ہیں کہ عالم شباب میں یہ تو آپ کا مشغلہ ہی تھا کہ چھری اور کٹار منگا کر اس کا لوہا انگشت مبارک سے ملاحظہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ایک نہایت عمدہ کٹاری منگوائی اور چھری منگوائی۔ آپ نے اس کی نہایت تیز دھار کو اپنی انگشت مبارک سے ملاحظہ فرمایا اور تعریف فرمائی۔ مجھے تعجب تھا کہ آپ کس قدر بے تکلف ایسی تیز دھار پر انگشت مبارک پھیرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک خاص انداز سے اٹھے اور ایک درخت پر وار کیا، اس کی ایک شاخ کٹ گئی۔ پھر والی جی کو لیے ہوئے میری طرف سرکار مخاطب ہوئے، میں نے سر تسلیم خم کر دیا اور عرض کیا کہ حاضر ہے۔ حضور انور رحمۃ اللہ علیہ نے زیر لب تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو خود مرا ہو اس کو کیا مارنا۔ میں نے پائے مبارک پر سر رکھ دیا اور عرض کیا الحمدللہ کی درجہ فنا قبولیت میں ہے۔ آپ بشر پر رونق افروز ہوئے۔ اس وقت حضور انور نہایت شاد و مسرور تھے اور درائے شفقت معزن تھا۔ ارشاد فرمایا عاشق کا محبوب کی یاد میں دم نکلتا ہے اور بعد مرگ عاشق اپنی معشوق کی صورت میں ہوتا ہے۔ عاشق کو کسی سے واسطہ نہیں ہوتا، جس سے عشق ہے وہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ اکثر عشق کی راہ چلنے والوں نے کہا ہے کہ معشوق کے ملنے نہ ملنے سے دنیا میں واسطہ نہ رکھے، جو دل میں سما گیا ہے اس پر قائم رہے۔ بے غرض و مطلب اور محبت سے ایک آتش جگر سوز ہے جس کو عشق کہتے ہیں۔ یہ ایک بے اختیار چیز ہے، اس کی کوئی تدبیر نہیں ہے، نہ کسب سے اس کا تعلق ہے۔ یہ ایک آگ ہے جس کے دل میں پیدا ہوئی، بدن چھوڑنے کے وقت اس کی صورت معشوق ہو گئی۔ اور نحن اقرب کا ورد جو سمجھ چکے خدا سب میں موجود ہے۔ غور کرو اور یاد رکھو کہ اقرار و قبولیت کے دو کلمے جو مرد و عورت کے مابین ہوتے ہیں، اس اقرار کا عورت اتنا اعتماد کرتی ہے کہ مرد 1000 کوس پر بھی سمندر کے پار ہوتا ہے تو وہ مرد کو بھولتا نہیں، نہ ہی عورت مرد کو بھولتی ہے۔ اس کی طرف دل لگا رہتا ہے، جس صورت سے ممکن ہو اس کی خبر لیتا ہے۔ صرف چند الفاظ اقرار و قبولیت پر وہ عورت تمہاری کہلاتی ہے اور تم اس کے شوہر کہلاتے ہو، جو ایک ساعت کے لیے تم دونوں نے ایک دوسرے سے غافل نہیں ہونے دیتا۔ پھر بھلا غور کرو کہ جس خدائے مختار کل نے بامصادق خلق الآدم علی صورت یعنی اپنی صورت پر تم کو بنایا اور روز اول الست بربکم کا خود اقرار کیا، تم نے بھی جواب میں بلا کہہ کر اقرار کیا۔ اب تم میں اس نسبت کے سوا جو حقیقی اور پوشیدہ ہے یعنی راز توحید، اس پر اقرار اور اس پر بھروسہ ہونا چاہیے جتنا عورت اپنے شوہر پر کرتی ہے۔ اتنا بھروسہ ایک عام آدمی کا خدا تعالیٰ پر ہونا چاہیے اور حاضر و غائب اس کو اپنا جانتی ہے۔ ایک عورت اپنی شوہر کی غیر موجودگی میں اپنا سب کچھ جانتی ہے۔ یہ کس قدر وسیع اور بلند درجہ ہے کہ خدا قدیر نے اپنی صورت تم کو عطا فرمائی اور خود ہی رب ہونے کا اقرار کیا، تم نے بھی بندگی کا اقرار کیا، اپنا نام خالق نے خود رزاق بھی رکھا، پھر بھی تم کو شک ہے اور یقین کلی نہیں ہوتا۔ اتنا بھی بھروسہ نہیں جتنا ایک عورت کو اپنے شوہر پر ہوتا ہے۔ اسی طرح منشی عبدالغنی خان صاحب وارثی کا بیان ہے کہ حضور انور رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر پر پورے تاثیر پر تمام حاضرین کی عجیب حالت ہوئی، سب کے بے اختیار اشک و جاری اور سب پر عالم بے خودی طاری تھا۔ حضور سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی اس ارشاد فیاض بنیاد سے ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ یقین میں کس قدر عمیق نظر آتے تھے۔ آپ کے مقدس الفاظ کا دل نشیں ہونے کے علاوہ خاص تعلیمات سے مملو ہے، جس سے تصدیق و یقین، توکل و استغنا، اعتماد و محبت وغیرہ وغیرہ
سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ یقین سے متعلق جو ارشادات انہوں نے بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں۔ یہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقین و اعتقاد کی روح ہے، جس میں یقین کی کمی ہے اس میں اعتماد کی کمی ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کی نظر دوست پر ہے ان کا کوئی دشمن نہیں، خدا پر بھروسہ کرو تو وہ خود تمہارا سامان کرتا ہے، اور اگر کوئی اپنی علیحدہ تدبیر کرے تو خدا اسے رد کر دیتا ہے اور پھر اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1000 کوس سے خاوند اپنی بیوی کی فکر رکھتا ہے۔ دل کی جانب اشارہ فرما کر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور جو تمہارے اندر موجود ہے کیا وہ تمہاری فکر نہیں کریں گے؟ جس کے دل میں یہ رہے کہ دیکھیے یہ کام ہوگا یا نہ ہوگا، کیونکہ وہ دبدبے اور شک و شبے میں پڑا ہے تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کس قدر زبردست یقین کی تعلیم ہے۔ خدا سے کسی حالت میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ کلام پاک میں ہے کہ وَمِن یقنتُ آمنوا رحمت ربی لا لزادون، اور کون نا امید ہوتا ہے رحمت پروردگار سے سوائے گمراہ کے۔ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عمیق نظر جو درجہ یقین ہے وہ اس قدر اہم ہے جس کی مثال مشکل سے مل سکتی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلایا، چاہے مر جائے، خدا سے بھی یہ نہ کہے کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ نہیں دیکھتا، کسی عورت کا شوہر اگر 1000 کوس پر بھی ہو تو وہ اپنی بیوی کی خبر رکھتا ہے، اور اللہ تو اپنے پاس ہے، کیا وہ تمہاری خبر نہیں رکھیں گے؟ حضور انور کے ارشاد فیض بنیاد سے تعلیمات کی طرف اشارہ ظاہر ہوتا ہے، جیسے توکل و استغنا، تصدیق و یقین، توحید و فکر وغیرہ وغیرہ، کیونکہ تمام امیدوں سے دستبردار ہونا اور خواہشات کا فنا کر دینا کمال فکر ہے۔ حضرت بایزید بستامی کا قول ہے کہ طالب اپنی تمام افعال و مال سے بے ہما ہو تو خود باہما ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ تراب علی قلندر فرماتے ہیں، عاشقی کان نامرادی ہے، عشق دکان نامرادی ہے، نامرادی کی بھی طلب نہ رہے، یہی پایان نامرادی ہے، اور اس سے حکم ہے کہ مانگ مراد، ہم سے فرمان نامرادی ہے، یار کو عمر بھر ہمارے ساتھ عہد و پیمان نامرادی ہے، ہاتھ اٹھائیں نہ کیوں دعا سے ہم، وہ تو خواہان نامرادی ہے، فکر میں اس کی آن بان ہے اور جس میں کچھ آن نامرادی ہے عجب ان دونوں تراب کا حال، دست دامان نامرادی ہے۔ ارشاد عالی سے ثابت ہوا کہ اپنی خواہشوں اور تمناؤں سے دستبردار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ خود کفیل ہے، اس کی ذات پر یقین و اعتماد رکھنا ہی سب کچھ ہے۔ جیسا کہ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک خدا کو تلاش کیا، اور جب مل گیا تو معلوم ہوا کہ میں خود ہی مطلوب تھا، وہ طالب تھا۔ اگر خدا پر توکل و یقین ہو تو ہر ایک کام آسانی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا اقرار ہے، اور اس سے زیادہ کسی پر اعتماد کرنا امرن طلائل و بے سود ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے وَتَوَكَّلُوا عَلَيَّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور توکل کرو اس پر جو زندہ اور غیر فانی ہے۔ اسی بنا پر ہدایت ہوتی ہے کہ اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلایا جائے، چاہے مر جائے۔ خدا پر اور اس کی رحمت پر پورا یقین ہوتا کہ اس سے عرض حاجت کی خواہش بھی پیدا نہ ہو۔ اس یقینی کامل کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ خدا سے بھی نہ کہے، چاہے کیسی ہی تکلیف ہو، پھر خود اس کی توصیف فرماتے ہیں۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ خود ہی نذیر بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی عورت کا شوہر اگر 1000 کوس پر ہو تو وہ اپنی بیوی کی خبر رکھتا ہے، اور اللہ تو اپنے پاس ہے، کیا وہ نہیں دیکھے گا؟ جس کا ماصل یہ ہے کہ استقلال کے ساتھ خدا پر یقین رکھنا چاہیے۔ جناب سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ خدا پر پورا اعتماد رکھو تو وہ تم کو اس طرح روزی پہنچائے جیسے پرندوں کو روزی پہنچاتا ہے۔ یہ تصوف کا اعلیٰ درجہ ہے کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ ہو، اہل دنیا سے کوئی غرض وابستہ نہ ہو، خداوند قدیر پر اتنا یقین و اعتماد ہو کہ اس سے بھی مانگنے کی احتیاج نہ رہے۔ جناب یہی معاذ القول کا قول ہے کہ قیامت کے دن نہ تو تنگری کچھ وزن رکھتی ہوگی، نہ درویشی وطن ہوگا، تو صبر و شکر کا لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ دنیا میں، فرمایا جس کا یقین بڑا ہوا ہو وہی کامیاب ہوگا۔ اسی طرح سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات میں کامل و یقین و توکل کی تعلیم ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنی تدبیر و کوشش کرتا ہے اللہ میاں سے علیحدہ رہتا ہے، کیونکہ یہ تو خود ہی کرتا ہے، اور جو اللہ کے بھروسے پر بیٹھ جاتا ہے اس کو بھروسے اسی کی ذات پر ہوتا ہے تو خداوند کریم اس کا کام کر دیتے ہیں۔ اور یہ سچ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فو حسبہ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو بس عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح کنز الاموال میں جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں سب سے زیادہ قوی ہو جاؤں اس کو لازم ہے خدا پر اعتماد کرے۔ یہی درجہ یقین جو مدارج اعلیٰ کا پتہ دیتا ہے اور انتہائی زہد و عبادت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ وَعَبْدُ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم کو یقین ہو جائے۔ یہی یقین ہے جو متوکل و خدا پرست اہل معرفت کو تمام دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ان کے ہر ایک کام میں خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ صاحب سب و سنائل نے لکھا ہے کہ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کو جاتے تھے، راہ میں ایک طفل نابالغ کو دیکھا کہ بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں آ رہا ہے۔ حضرت فتح موصلی نے دریافت فرمایا کہ کہاں سے آئے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا کہ مکہ معظمہ سے۔ حضرت فتح موصلی نے فرمایا کہ ابھی تم بچے ہو، تم پر یہ تکلیف فرض نہیں ہے۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ زندگی مستعار کا کیا اعتبار ہے، میں نے اپنے سے چھوٹوں کو مرتے اور قبر میں جاتے دیکھا ہے۔ حضرت فتح موصلی نے فرمایا تمہارے پاس کچھ زاد راہ ہے؟ اس نے کہا میں جہاں کہیں بھی رہتا ہوں میرا توشہ صرف یقین ہوتا ہے، اور میری سواری میرے دونوں ہاتھ پاؤں، اور دوسری سواری شوق و عشق ہے۔ اور سواریوں حضرت فتح موصلی نے فرمایا میرا یہ مطلب نہیں جو خور و نوش کے سامان کو دریافت کرتا ہوں۔ اس لڑکے نے کہا کہ مجھے ایک بات کا پہلے جواب دیجیے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دوستوں میں سے کوئی شخص آپ کے مکان پر آئے تو کیا آپ کو گوارا ہوگا کہ وہ خور و نوش کا سامان خود لے کر آئے؟ حضرت فتح موصلی نے فرمایا ہرگز نہیں۔ اس لڑکے نے جواب دیا اے ضعیف الیقین خداوند من کو میری یہی التجا ہے کہ میں جہاں کہیں بھی رہتا ہوں وہی مجھے عطا کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہی میری زندگی کا سارا سامان ہوتا ہے اور زندگی گزار رہا ہوں۔ عشق و یقین ہی تو میری زندگی کا زاد راہ ہے، اور اسی کی بنا پر میں اپنی تمام منازل طے کرتا ہوں۔ یہ یقین ہے جو اہل معرفت کا حصہ ہے۔ حضور انور کے ارشادات سے ظاہر ہے کہ آپ کی ہر چیز کے کمال پر نظر تھی، اور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی طریقہ عمل تھا۔ تو ناظرین، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سوانحیات اور ان سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سلسلہ وارث آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارث آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔